بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو متقین سے محبت فرماتا ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ سامعین اکرام، صاحبان ایمان، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 194۔ تو آئیے پروردگار کے پاک نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ ترجمہ: حرمت والے مہینے کا بدلہ حرمت کا مہینہ ہی ہے اور حرمتوں کا بھی قصاص ہے، لہٰذا جو تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس پر اسی طرح زیادتی کرو جس طرح اس نے تم پر زیادتی کی ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ تفسیر: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ذیقعد، ذی الحج، محرم اور رجب کے مہینے حج اور عمرہ کے لیے مختص تھے۔ ان مہینوں میں آپس میں جنگ کرنا حرام تھا۔ جاہلیت کے دور میں بھی اہل عرب اس بات کی پابندی کرتے تھے اور ان چاروں مہینوں میں لڑائیاں بند رکھتے تھے تاکہ لوگ امن اور سکون کے ساتھ حج اور عمرہ بجا لائیں۔ کفار کا خیال یہ تھا کہ حرمت والے مہینوں میں مسلمانوں کی غفلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان پر حملہ کیا جائے تو مسلمان ان مہینوں کے احترام کی خاطر جوابی کارروائی نہیں کریں گے۔ اس آیت شریفہ میں حکم ہوا کہ اگر کفار نے ان مہینوں کی حرمت کا خیال نہ رکھا تو مسلمان بھی ان حرمت والے مہینوں میں ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، کیونکہ حرمتوں کا بھی قصاص اور بدلہ ہوا کرتا ہے۔ یعنی اگر وہ کسی مہینے کی حرمت کی خلاف ورزی کریں تو انہیں فوراً دندان شکن جواب دیا جائے۔ چنانچہ جب مشرکین مکہ نے واقعہ حدیبیہ والے سال میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کرام کو حج کرنے سے روکا اور ان پر تیروں اور پتھروں سے حملہ کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اصحاب سے بیعت لی۔ یہ الگ بات ہے کہ جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی۔ اسی طرح اگر وہ مسجد الحرام اور حرم کی حرمت کا پاس نہ رکھیں تو ان کے ساتھ انہی مقامات پر مقابلہ ہوگا۔ اور والحرمات قصاص ایک عمومی قانون ہے کہ جہاں کہیں بھی کسی حرمت کو پامال کیا گیا اسی مقام پر اس کا جواب دیا جائے گا۔ مثلاً اگر کسی پر مسجد میں حملہ ہوتا ہے تو مسجد ہی میں اسے جواب دینے کا حق ہے۔ اس آیت میں بیان ہونے والے اہم نکات: پہلا نکتہ یہ ہے کہ دشمن کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے طاقت کا بھرپور استعمال ضروری ہے۔ دوسرا نکتہ اس میں یہ ہے کہ دشمن کو کسی بہانے سے بھی فائدہ اٹھانے کا موقع نہ دیا جائے۔ تیسرا نکتہ اس میں یہ ہے کہ دشمن کی شرانگیزیوں کی روک تھام زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے۔ چوتھا اور آخری نکتہ اس میں یہ ہے کہ جنگ میں اللہ کی نصرت صرف انہی مردان خدا کو حاصل ہوگی جو میدان کارزار میں بھی احکام الہی کے پابند ہوں گے۔ دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں اپنے تمام احکامات کی پابندی کرنے کی توفیق عظیم عنایت فرمائے۔ سامعین سے گزارش ہے کہ احکامات پروردگار کو اپنے حلقہ احباب تک پھیلائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔